صحیح مسلم میں آل مروان کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں آپ نکال لیں 6229 نمبر حدیث ہے کہ وہ باقاعدہ آ کے صحابہ کو کہتے تھے ممبروں پہ آ کے حضرت علی پر لعنت کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6229 کا جواب کئی مرتبہ ہم دے چکے ہیں، لیکن بار بار اس روایت کو لے کر مرزا جہلمی کے مقلدین اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم پوری تسلی کروا دیں گے اور آج اس مرزائی وسوسے کو قیامت تک کے لیے دفن کر دیں گے انشاءاللہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرزا علی انجینئر نے اس حدیث میں معنوی تحریف کی ہے اور مرزا کے مقلدین اس کے وسوسے میں آ گئے۔ مرزا جہلمی نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6229 پیش کی اور کہا کہ آل مروان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ آ کر صحابہ کو کہتے تھے کہ ممبروں پر آ کے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کرو۔ اس ظالم شخص نے یہاں 3 جھوٹ بولے۔ نمبر 1، آل مروان یعنی مروان کی ساری اولاد کے الفاظ شامل کیے۔ نمبر 2، سارے صحابہ کو کہتے تھے کہ الفاظ شامل کیے۔ نمبر 3، ممبروں پہ آ کے کہتے تھے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کرو کہ الفاظ شامل کیے۔ ہم اسکرین پر صحیح مسلم کی وہ حدیث، وہ روایت 6229 کا اسکین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، غور سے دیکھیں۔ وہاں آل مروان کے الفاظ ہیں۔ کیا وہ صحابہ کو کہتے تھے؟ کیا وہ یہ کہتے تھے کہ ممبروں پہ آ کے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کرو؟ یہ 3 باتیں مرزا کے مقلدین صحیح مسلم میں دیکھیں کہ کیا وہاں یہ 3 باتیں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو مرزا جہلمی کو اکیڈمی میں جا کر جوتے ماریں، جو احادیث بیان کرتے وقت دھوکہ دے کر عام لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ہم آپ کو صحیح مسلم کی وہ حدیث 6229 روایت کے الفاظ پڑھ کر سناتے ہیں۔ ان سہل بن سعد قال استعمل على المدینة رجل من آل مروان قال فدعا سہل بن سعد فأمره ان يشتم عليا، یعنی سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ پر آل مروان کا ایک شخص گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شتم کرنے کا حکم دیا۔ اب اس میں الفاظ ہیں رجل من آل مروان، یعنی مروان کی اولاد میں سے ایک شخص، جسے مرزا نے چالاکی سے آل مروان یعنی مروان کی ساری اولاد، تاکہ سننے والے کو یہ تاثر جائے کہ گویا مروان سمیت ساری مروان کی اولاد ہی ایسا کرتی تھی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ مسئلہ 157 پارٹ 2 کے پہلے سیکنڈ میں مرزا جہلمی سے ایک بار سوال ہوا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سگا بھائی حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھے، تو مرزا نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، غلط آدمی تھا، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ اس میں علی بھائی اگلی ایک بات کی جاتی ہے اکثر کہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے، تو حضرت علی کی وکالت آپ زیادہ کریں گے یا وہ زیادہ کریں گے؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا نہیں وکالت کرے گا وہ، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں۔ میں بتا دوں، لشکر میں تھے، مجھے بتائیں کہ حضرت نوح، یہ تو بھائی تھا نا، بھائی سے بھی قریبی رشتہ ایک اور ہوتا ہے بیٹے کا۔ حضرت نوح کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا نا، تو اس نے کیوں نہیں اپنے باپ کی وکالت کی؟ یہ باتیں غلط ہیں۔ وکالت اس نے کرنی جس پہ حق کھل جائے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا غلط ہونے پر ان پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا، تو
ایک شخص جو کہ صرف مروان کی اولاد میں سے تھا، سگا بیٹا بھی نہیں تھا، اس کے باپ کا بھی پتہ نہیں تھا، تو اس کی اس غلط حرکت اور جاہلیت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ یا بنو امیہ کا کیا قصور؟ آخری بات پھر یہ کہ مرزا صاحب نے صرف مروان کی اولاد میں سے ایک شخص کو ساری مروان کی اولاد بنا دیا، بلکہ یہ الفاظ بھی شامل کر دیے کہ وہ سارے صحابہ کو کہتے تھے کہ ممبروں پہ آ کر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کرو۔ پیارے بھائیو، اگر آپ کو موت پر یقین ہے تو اللہ سے ڈریں اور حق اور سچ کا ساتھ دیں، اور مرزا جہلوی کی تعلیمات کو چھوڑیں، اور صحابہ اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت رکھیں۔